وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ فظلموا بها فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ اعراف کی 103 نمبر آیت مبارکہ سے آج ایک نئے قصے کا آغاز ہے، جو قرآن مجید کا زیادہ ریپیٹ ہونے والا قصہ ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ہے۔ یہاں دو تین باتیں ذہن میں رکھنے والی ہیں کہ یہ بات ایک دفعہ بھی ہوتی تو ہمارے لیے کافی تھی، لیکن ایک ہی واقعے کو تقریباً 136 ٹائم ریپیٹ کر کے مجھے اور آپ کو کیا بتایا گیا؟ قرآن کا اعجاز اور قرآن کی فصاحت و بلاغت کا تقاضا یہ تھا کہ ایک ہی دفعہ بات کر لی جاتی، اور جو آدمی ایک ہی بات کو بار بار کرتا ہے، کیا میں اور آپ انداز گفتگو کے اعتبار سے اس کو کیا کوئی کمال آدمی سمجھتے ہیں؟ نہیں، حالانکہ قرآن قصوں کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہے۔ ہم پیچھے پڑھ آئے جناب آدم کریم کا ذکر، جناب نوح کا ذکر، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت لوط، آج سے حضرت موسیٰ کا واقعہ، اور اتنی زیادہ دفعہ ریپیٹ ہو کے آئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ قرآن ہر اس سطح کے بندے سے مخاطب ہے کہ جس کی ذہنی سطح بہت پست ہے، اور جو بہت انٹلیکچوئل ہے وہ اشاروں سے بات سمجھ جاتا ہے، لیکن جو ایک لو مائنڈ کا بندہ ہے وہ دو تین دفعہ بات کو دہرائیں گے تو سمجھے گا۔ ایک وہ بھی تو ہے کہ جس کو 18 دفعہ بات کرے تو سمجھ آتی ہے۔ تو قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ قرآن نے ہر ذہنی لیول کو مد نظر رکھ کر تربیت کا اصول اپنایا ہے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے شفقت کرتا ہے اور اپنے نبی کی امت سے بڑی شفقت فرماتا ہے، اس لیے سمجھنے سمجھانے کے انداز میں تاکید رکھی ہے اور بار بار رکھا ہے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو یہ تربیتی پہلو ملتا ہے کہ سمجھانے کے لیے اگر بار بار بھی کوئی بات کہنی پڑے تو اس میں کوئی جھجک اور اس میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا زمانہ کون سا تھا؟ تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1292 سال پہلے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا یہ زمانہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 400 سال پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ حضرت یوسف کا پھر سلسلہ مل جاتا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے جلد، کیونکہ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق کے بیٹے تھے جن کا نام تھا حضرت یعقوب۔ حضرت یعقوب کا لقب ہی اسرائیل تھا، آپ کی اولاد میں آنے والے امتی اور نبی پھر بنی اسرائیل کہلائے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ۔ لہٰذا یہ 400 سال پہلے کا تقریباً حضرت موسیٰ سے حضرت یوسف کا زمانہ ہے، اور یہ بنی اسرائیل یقیناً وہاں سے شروع ہوئے، اور حضرت موسیٰ تو آئے ہی بنی اسرائیل کی طرف۔ لہذا بنی اسرائیل کی تاریخ پرانی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بعد میں ہے۔ جس پارے سے، جس آیت سے آج ہم آغاز کرنے لگے ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا وہ فیز ہے جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کو، اپنے آباء و اجداد کی قوم کو مصریوں سے، یعنی فرعون کی جہاں حکومت تھی وہاں سے لینے کے لیے آئے، کیونکہ مصر کی قدیم آبادی تاریخ کے لحاظ سے قبطی قبائل پہ مشتمل تھی، اور جب بنی اسرائیل یہاں پر آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہاں فلسطین سے ہجرت کر کے مصر میں آئے، جو پورا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے وہ اپنے مقام پہ ہم ڈسکس کریں گے، تو یہاں قبطیوں نے اور مصریوں نے بنی اسرائیل والوں کو اپنا غلام بنا لیا، ان پہ پھر مصری حکمرانی کرتے رہے۔ اس کی بھی بڑی پیاری ایک توجہ یہ ہے کہ چونکہ بنی اسرائیل والے اللہ اور اپنے نبیوں کی غلامی میں نہیں آئے، اللہ نے ہر دور میں ان کو لوگوں کا غلام رکھا ہے، اور 40 سال وادی طی میں پھرنے کا مقام ہو، یا فلسطین میں ہو یا مصر میں ہو، ہر جگہ پہ بنی اسرائیل والوں کو اللہ نے غلام ہی رکھا ہے۔ یہ میری اور آپ کی بے توجہی ہے اسلام اور پولیٹیکل اسلام کی طرف کہ آج بنی اسرائیل اور یہودی اور عیسائی ہمارے اوپر حاکم ہیں اور غالب ہیں، ہم مغلوب ہیں، ورنہ ان کی قسمت میں قرآنک پوائنٹ آف ویو سے ہمیشہ غلامی ہے۔ لیکن قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ دجال بھی پھر یہودیوں میں سے ہوگا، اور یہودیوں کا کتنا بڑا
جمع غفیر تیار ہو جائے گا کہ ایک پتھر بھی یہ کہے گا جب حضرت عیسیٰ آئیں گے کہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک درخت ہے بہت بڑا، اس کے مختلف نام ہے، وہ یہودیوں کو پناہ دے گا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل میں وہ یہودی اس کو بڑی خوشی کے ساتھ اور بڑے ناز انداز کے ساتھ اس درخت کو پال رہے ہیں۔ پتہ نہیں اس درخت کا نام برگد ہے یا کوئی بہت بڑا درخت ہے جس کو وہ پالتے ہیں۔ تو مصر میں پرانے زمانے سے قبائل آباد قبطی تھے، بنی اسرائیل والوں کو انہوں نے اپنا غلام بنایا۔ حضرت موسیٰ کی یہ آج کی آیت وہاں سے شروع ہو رہی ہے جہاں حضرت موسیٰ فرعون سے اپنی قوم بنی اسرائیل کو لینے آئے ہیں، مصریوں سے، قبطیوں سے۔ ابھی پیدائش کی بات نہیں ہے، ابھی کوئی اور باتیں یہاں ذکر نہیں ہوں گی۔ دو باتیں اور ذہن میں رکھنے والی ہیں۔ موسیٰ کا معنی کیا ہے؟ موسیٰ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، بلکہ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہ مصری زبان میں فرعون را سے نکلا ہے، رے اور عین۔ اور مصریوں میں ایک رواج یہ تھا کہ جب تک وہ اپنے آپ کو سورج کا اوتار ظاہر نہ کرتے اس وقت تک ان کو ترجیح نہ دی جاتی اور ان کو حاکم اور بادشاہ کوئی نہ مانتا۔ لہٰذا جیسے ہم اللہ کی رضا میں خوشنودی سمجھتے ہیں، وہ سورج کا اوتار ہونے میں اپنی خوشنودی سمجھتے تھے۔ تو مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ مصری زبان میں را، رے اور عین سورج کو کہتے ہیں، اسی سے موڈیفائی ہو کے یہ لفظ بنا فرعون۔ اور فرعون کسی ایک ذات کا نام نہیں ہے، بلکہ فرعون مصر کے ہر حکمران کا ٹائٹل ہے۔ جیسے کیسر کسی کا نام نہیں، کسرا کسی کا نام نہیں۔ کیسر روم کے حکمران کو کہتے تھے، کسرا ایران کے حکمران کو کہتے تھے۔ جہاں آپ ہندوستان میں آ جائیں تو یہ اپنے بڑے کو کیا کہتے تھے؟ راجہ۔ ہندو اپنے بڑوں کو راجہ کہتے تھے، اور مسلمان اپنے بڑوں کو اور یہ جو رولر تھے ان کو تاریخ میں سلطان کہتے تھے۔ جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی اور سلطان، یہ جیسے سلطان کا لقب تھا، نام کسی کا نہیں تھا، اسی طرح راجہ کسی کا نام نہیں، فرعون کسی کا نام نہیں، بلکہ فرعون کا نام مفسرین لکھتے ہیں کہ رامسیس تھا، رے عین میم سین یہ اور سین، رامسیس۔ مختلف لہجوں میں اس کو پڑھا جاتا ہے لیکن یہ عربی لفظ نہیں ہے۔ اور جس کی طرف حضرت موسیٰ آئے وہ فرعون من فتح کے نام سے مشہور تھا۔ بہرحال یہ کو تاریخی باتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، یہ آگے ہم بات چلیں گے جب وہ فیض آئے گا، کہ فرعون نے کہا کہ جو بچہ پیدا ہو اس کو مار دیا جائے۔ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے بھائی اس سال پیدا ہوئے جس سال وہ بچوں کو مارتا نہیں تھا، کیونکہ اس کو لوگوں نے اور اس کی قوم نے کہا کہ اگر تم سارے بچے ہی مار دو گے تو پھر ہماری عورتیں کدھر جائیں گی؟ لہذا اس نے کہا ایک سال پیدا ہونے والے بچے مار دیے جائیں اور دوسرے سال پیدا ہونے والے بچے چھوڑ دیے جائیں۔ حضرت ہارون جس سال پیدا ہوئے اس سال اصول یہ تھا کہ بچہ کوئی نہیں مارا جائے گا، اور حضرت موسیٰ اس سال پیدا ہوئے جس سال اصول یہ تھا کہ بچوں کو مارا جاتا ہے۔ اب موسیٰ کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی ان زبانوں میں منہ پانی کو کہتے ہیں، آج بھی موڈیفائی ہو کے عربی میں ماں پانی کو کہتے ہیں، لیکن آپ اسٹریٹ لینگویج میں عربوں میں جائیں تو وہ پانی کو مویا کہتے ہیں۔ تو اسی سے ہے منہ اور سا، منہ پانی اور سا اس زبان میں لکڑی کو کہا جاتا ہے۔ چونکہ آپ کی ماں نے آپ کو ایک باکس میں بند کر کے پانی میں بہا دیا تھا اور وہ فرعون کے گھر تک پہنچا، اسی وجہ سے موسیٰ کا نام ہی اسی سینس میں ہو گیا موسیٰ۔ یہ باقی جو کہاوتیں ہوتی ہیں، لکھے موسیٰ پڑھے خدا، یہ کہاوتیں کوئی ایسی کہاوتیں نہیں ہیں، بلکہ اس کی بھی توجیہ کی جاتی ہے کہ لکھے موسیٰ اور پڑھے خود آ، یعنی موسیٰ اور خدا کی بات نہیں ہے، بلکہ منہ عربی میں بال کو بھی کہتے ہیں، جیسے منہ مبارک ہے تو لکھے موسیٰ یعنی لکھے بالوں کی طرح باریک باریک، تو پڑھے گا کون؟ پڑھے خود آ، پھر خود ہی آ کے پڑھے، ہم سے تو نہیں پڑھا جاتا۔ لہذا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ لکھے موسیٰ پڑھے خدا، بلکہ لکھے موسیٰ اور پڑھے خود آ کے پڑھی، لہذا اس وجہ سے یہ کہاوت مزید آگے چلی۔ لہذا یہ فیض رکھیں جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لینے گئے ہیں، پیدائش والا واقعہ اب بعد میں آئے گا، جب لینے گئے فرعون سے اپنی قوم کو تو فرعون نے کہا کوئی اپنی دلیل دکھاؤ۔ ابھی آگے آئے گا کہ آپ کا سانپ کیسے بنا، مفسرین نے اس کی بھی بڑی لمبی چوڑی توجیہ بیان کی ہے۔ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ، ثم پھر سورت مکی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی وساطت سے اہل مکہ کو یہ فرما رہا ہے کہ یہ ذرا بنی اسرائیل کا انجام بھی دیکھو، وہ بھی اپنے نبیوں کے منکر تھے، تم نہ منکر بن جاؤ، تمہارے اوپر بھی عذاب آئے گا۔ ثم پھر بعثنا، ہم نے بھیجا، اسی سے ہے بعثت محمدیہ، بھیجنا، آنا۔ ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجا، من بعدہم، ان کے بعد، ان کے بعد یہ جو پیچھے پوری چین گزری، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت لوط، یہ سب انبیاء، پھر ان کے بعد ہم نے بھیجا موسیٰ، جناب موسیٰ علیہ السلام کو، بآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر، الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ،
اور اس کے درباریوں کی طرف، اس کے حواریوں کی طرف، اس کی جو بیوروکریسی تھی ان سب کی طرف، اس نظام کی طرف بھیجا. لیکن فظالموا بہا، فا کا معنی پس، ظالموا یہاں ظلم بمعنی کفر ہے، انکار ہے. فظالموا پس انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی، انکار کر دیا، بہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد کا اور آپ کے پیغام کا. اب فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، محبوب خود بھی دیکھیں، ان اہل مکہ کو بھی دکھائیں. فانظر پس محبوب دیکھیں، غور کریں، کیفا کیسے، کانا ہوا، عاقبہ انجام، المفسدین فساد برپا کرنے والوں کا. محبوب دیکھیں کیسا انجام ہوا فساد برپا کرنے والوں کا. اب یہ واقعہ ہے، تھوڑا سا آپ ذوق ڈیولپ کریں گے تو آگے چلیں گے. یہ آیت ہے 104 اور اس سورت کی آیات ہیں 206، تو تقریباً 102 آیات حضرت موسیٰ کے قصے پر بالواسطہ یا بلا واسطہ اینڈ تک یہ پوری سورت ابھی حضرت موسیٰ کے قصے پہ مشتمل ہے. تھوڑی سی آخری آیات آتی ہیں حضرت آدم اور آخرت کے موضوع پہ، ورنہ یہ سارا موضوع حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے. لہذا خود کوشش کریں، کیونکہ یہاں پر زیادہ تر پاسٹ انڈیفینٹ یوز ہوگا کیونکہ یہ سٹوری ہے. تو پاسٹ انڈیفینٹ ہم پڑھ چکے ہیں. وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنَ، واو کمان، اور کالا کہا، یا موسیٰ موسیٰ نے، یا فرعون اے فرعون، موسیٰ نے کہا اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، انی بے شک میں رسول ہوں، من رب العالمین تمام جہانوں کے پروردگار عالم کی طرف سے میں رسول ہوں. یہاں پر ضمناً بٹوین دا لائن یہ دیکھ لیں کہ رسول الحاد کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے اور خدائیت کے انکار کو دفع کرنے کے لیے آتا ہے. اس لیے حضرت موسیٰ نے اپنی نبوت پہ دلیل یہ رکھی ہے، انی رسول من رب العالمین، میں پروردگار عالم کی طرف سے رب ہوں. یعنی نبی ہمیشہ ایتھزم کو ختم کرتا ہے اور خدا کے ہونے کا پتہ دیتا ہے. اس لیے حضرت موسیٰ نے کوئی اور دلیل نہیں دی، سب سے پہلے اپنے رب کا نام لیا ہے. لہٰذا آج اگر کوئی الحاد دنیا میں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کی تعلیمات کے لوگ منکر ہیں. جب یہ منکر ہوئے تو الحاد اپنے عروج پہ پہنچ گیا. یہ بڑی ٹیکنیکل آیت ہے، انی رسول من رب العالمین، رب کا پتہ دینے کے لیے اے فرعون میں تمہارے پاس آیا ہوں، میں تو پروردگار عالم کی طرف سے رسول ہوں. حقیقٌ علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، حقیقٌ لازم ہے، علیہ کے معنوں میں ہے اللہ، میرے اوپر، اللہ اقول کہ میں نہ کہوں. حضرت موسیٰ کہتے ہیں میرے اوپر لازم ہے، واجب ہے کہ میں نہ کہوں علی اللہ، اللہ کے حوالے سے کوئی بات، الا الحق سوائے حق کے، سوائے حق کے میرے اوپر لازم ہے کہ میں اللہ کے بارے میں کوئی بات نہ کہوں. اور اے فرعون قد جئتکم ببینۃ من ربکم، قد تحقیق، جئتکم میں تمہارے پاس آیا، ببینۃ واضح نشانیاں لے کر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تو بچوں کو مروا دیتا تھا، میں تیرے اقتدار کے خاتمے کا سبب بن رہا ہوں اور میں پلا بھی تیرے گھر میں ہوں، اس سے بڑی کو نشانی تیرے زوال کی ہو سکتی ہے. بینۃ من ربکم، میں تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، لہٰذا میری قوم کو میرے ساتھ بھیج دو. فاکمن پس ارسل بھیج دو، معیہ میرے ساتھ، پس میرے ساتھ بھیج دو، بنی اسرائیل کو، حضرت یعقوب کی اولاد کو، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ تم بھیج دو. قالا فرعون نے کہا، ان کنت جئت بآیۃ، ان اگر جئتا تم آئے ہو بآیۃ کوئی نشانی لے کر، تو فات بہا اس نشانی کو لے آؤ. جس نشانی کو فرعون کہتا ہے موسیٰ جس نشانی کو تم لے کر آئے ہو وہ نشانی تم لے آؤ. ان کنت من الصادقین، ان اگر کنتا تو ہے، من الصادقین سچوں میں سے. اب حضرت اللہ فرماتا ہے فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. یہ دو معجزات حضرت موسیٰ کے ہاتھ پر رونما ہوئے. نمبر 1 فَأَلْقَىٰ، فا کا معنی پس، القا پھینک دیا، عصاہ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا اور ڈنڈا، عصا ڈنڈا ہو اپنا، حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، فَإِذَا هِيَ فوراً، فا کا معنی پس، اذا کا معنی جب، ہیا وہ ڈنڈا، ثعبان مبین ایک بہت بڑا سانپ اور اژدہا بن گیا. یہ پہلا معجزہ رونما ہوا. اور تھوڑی سی مفسرین نے اس کے اندر تفصیل لکھی ہے، وہ یہ ہے اس دور میں جادو کا رواج تھا تو فرعون نے اپنے درباریوں کو کہا کہ بڑے بڑے جادوگر بلا لو. انہوں نے جادوگر بلائے، انہوں نے اپنا جو جادو کا کرتب تھا وہ دکھایا، لیکن اللہ نے فرمایا موسیٰ تم اپنا عصا پھینکو. اب مفسرین نے کمال توجیہ یہ لکھی ہے کہ وہ سانپ کتنا سارا تھا، جو ڈنڈا سانپ بن گیا اور فرعون اور اس کے حواری سارے ڈر گئے. وہ کوئی چھوٹا سا سانپ تو نہیں تھا،
کہتے ہیں وہ اتنا بڑا سانپ تھا کہ جس کا صرف جبڑا، مفسرین لکھتے ہیں یہ کوئی حدیث مبارکہ نہیں ہے، کوئی ایڈیٹڈ بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے، بے رائے بھی ہو سکتا ہے، لیکن مفسرین نے اس پہ اعتماد کیا ہے، صرف اس کا جبڑا 120 فٹ چوڑا تھا، اور کہتے ہیں وہ اپنی دوم کے اوپر کھڑا ہوا، اور فرعون کے محل اتنے بلند تھے کہ آپ اب بھی اہرام مصر کو دیکھیں تو وہ دنیا کے بڑے بڑے عجائبات میں سے۔ تو کہتے ہیں اس سانپ نے اپنا جب منہ کھولا تو فرعون کا پورا دربار اس کے منہ میں آنے کے لیے تیار تھا، اتنا بڑا اس سانپ کا منہ تھا۔ اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ فرعون بھاگا، اس کے حواری بھاگے، اور فرعون کو دست لگ گئے، فرعون کو دست لگ گئے، اور ہزاروں لوگ اس بھگدڑ میں مر گئے، اور فرعون جو ہے وہ اپنے انجام سے جب پریشان ہوا تو پھر اس نے حواریوں کو کہا کچھ کرو۔ لیکن یہاں پر ایک اور آگے جملہ ہے کہ اس کے جو جادوگر تھے وہ ایمان لے آئے تھے، اس کی بھی ایک مفسرین نے وجہ بیان کی ہے۔ ایک معجزہ تو یہ ہوا کہ بہت بڑا سانپ بن گیا، وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، واو کا معنی اور نازع نکالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یدہ اپنے ہاتھ کو یعنی بغل میں ہاتھ ڈالا اور سورج سے زیادہ وہ روشن ہے، فَإِذَا هِيَ فا کا معنی پس، اذا تب جب ہیا وہ تھا، بیضاء بہت زیادہ سفید اور روشن، للناظرین دیکھنے والوں کے سامنے۔ اب یہ بھی بات ہے کہ کتنا روشن تھا، اگر متاثر کوئی ہو رہا ہے آپ کے روشن ہاتھ سے تو یقیناً اس کی روشنی اور تپش کہیں سورج کی روشنی کے لگ بھگ ہے، تب بھی تو دنیا متاثر ہو رہی ہے، ورنہ وہ تو روشنی وہ دیکھ رہے تھے، ان کے لیے مبہوت رہنے کی وجہ تب بھی ہو سکتی ہے جب کوئی خلاف عقل ان کے سامنے کوئی چیز آئے۔ ان دو معجزوں کے بعد قال الملأ من قوم فرعون ان ھذا لساحر علیم، قوم کیا کہنے لگی؟ قالا کہنے لگے، الملأ قوم فرعون کے سردار اور رئیس، من قوم فرعون فرعون کی قوم سے، ان ھذا لساحر علیم، ان بے شک ھذا یہ آدمی ہے، لساحر جادوگر، علیم ہر چیز کو جاننے والا، یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے اور جاننے والا ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، یرید یہ چاہتا ہے، ان یخرجکم کہ نکال دے تمہیں، من ارضکم تمہاری زمین سے، فماذا تأمرون سو اب تم کیا کہتے ہو، اب تمہاری رائے کیا ہے، اس کے بارے میں ہم کیا کریں؟ قالوا ارجع واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین یاتوک بکل ساحر علیم، وہ کہتے ہیں اس کو تھوڑا وقت دو، اس کے بھائی کو تھوڑا سا وقت دو، ہم بھی اپنے اور بڑے بڑے جادوگروں کو بلا لیتے ہیں تاکہ اس کے جادو کا توڑ کیا جائے۔ قالوا وہ بولے، ارجع مہلت دو، ان کو واخاہ اور ان کے بھائی کو، وارسل اور بھیجو، فی المدائن شہروں میں، حاشرین ہر کارے لوگوں کو اکٹھا کرنے والے، تاکہ وہ اپنے ماہرین فن لائیں تاکہ ہم اس موسیٰ کے اس کام کا توڑ کر سکیں۔ وہ لوگ آئیں گے یا تو کا تاکہ وہ لے آئیں آپ کے پاس، بکل ساحر علیم ہر قسم کے ماہر جادوگر تاکہ ان کا توڑ کیا جا سکے۔ وجاء السحرۃ فرعون، واو کا معنی اور، جاء آئے، السحرۃ جادوگر، یہ سحرۃ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، جیسے ایک حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، اسی موضوع پر اسی وزن پر، السحرۃ جادوگر آئے فرعون فرعون کے پاس، السحرۃ کے اوپر پیش ہے، فرعون کے اوپر زبر ہے کیونکہ وہ فاعل بن رہا ہے، یہ مفعول بن رہا ہے، جادوگر آئے فرعون کے پاس، قالوا اور یہ کہنے لگے، ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، یہ آج کے سیاسی حالات پہ بڑی فٹ آتی ہے، جب وہ آئے تو وہ کہنے لگے کہ فرعون تم ہمیں کیا دو گے، ہم تیرا کام کر دیتے ہیں لیکن ہمیں حصہ کیا ملے گا؟ فرعون کہتا ہے میں تمہیں اپنا وزیر بنا لوں گا، اپنا مشیر بنا لوں گا، بس اس سے زیادہ میں تمہیں کیا دے سکتا ہوں۔ آج بھی ہمارے سیاسی حکمران جب نوازتے ہیں تو اپنے دور کو یاد کرتے ہیں، اس دور میں اس بندے نے جیل میں میرا ساتھ دیا تھا، میں جب ڈی پورٹ ہوا تھا تو اس بندے نے میرے لیے بڑے میرے اوپر احسانات کیے تھے، لہٰذا اب تا حیات یہ میرا مشیر ہے، وہ پھر اپنے پورے مزے لوٹتا ہے۔ قالو کہنے لگے جادوگر، ان لنا بے شک ہمارے لیے ہے، لاجرا بہت بڑا اجر، فرعون آج ہمارے لیے تو پھر بہت بڑا اجر ہوگا، ان کننا نحن الغالبین، ان اگر کننا ہم ہو گئے، نحن الغالبین غلبہ پانے والے، اگر ہم غلبہ پانے والے ہو گئے تو پھر تو ہمارے لیے بہت بڑے انعام کا تم اعلان کرو گے۔ فرعون کہتا ہے نعم، قال نعم، قال کہا فرعون نے، نعم یس میں دوں گا، تمہیں دوں گا کیا، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، واو کا معنی اور، انکم تم سارے کے سارے ہو جاؤ گے، لمن المقربین
مقربین، میری بارگاہ کے تم خاص بندے ہو جاؤ گے، میرے مشیر اور وزیر بن جاؤ گے، اس سے بڑی تمہیں بات اور کیا چاہیے؟ جس سلطنت میں خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہوں اس میں تمہیں بھی ایسا مل جائے گا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترہبوہم وجاؤوا بسحر عظیم۔ اب وہ جو جادوگر آئے انہوں نے حضرت موسیٰ سے بڑے ادب والا پہلو اپنایا، اور ادب کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ جادوگر کہتے ہیں کہ جناب پہلے آپ اپنا کرتب دکھائیں گے یا ہم کچھ کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تم کرو۔ یہ اتنا کہنا تھا کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب یہ مبہوت ہو گئے تو اللہ نے نبی کے ادب کی وجہ سے کہ پہلے آپ کریں گے یا ہم، صرف اتنے ادب کی وجہ سے اللہ نے سارے جادوگروں کو ایمان کی توفیق دے دی اور یہ ایمان لے آئے، صرف اتنے جملے کی وجہ سے۔ قالو، جادوگروں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقی، کیا آپ پھینکیں گے، و اما ان نکونا، یا ہم نحن الملکین، ڈالنے والے بن جائیں، ہم اپنا کرتب، ہم اپنی چیزیں آپ کے سامنے پیش کریں یا آپ پیش کریں گے۔ قالا القو، قالا کہا حضرت موسیٰ نے، القو تم کرو، تم پہلے اپنا کرتب دکھاؤ، تم ڈالو جو کچھ تم نے اپنی چیزیں نکالنی ہیں۔ تو قال القو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی تم ہی ڈالو۔ فلما القو، پس جب انہوں نے ڈال دیے اپنی وہ چیزیں، سانپ بنا دی، تو سحروا اعین الناس، سحروا انہوں نے سحر طاری کر دیا، اعین الناس لوگوں کی آنکھوں پر۔ اب یہاں جادو کی حقیقت بھی دیکھیں، جادو کبھی بھی حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ قرآن کا یہ جملہ دیکھ لیں، ہماری ضعیف العقیدگی ہے کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ جادو صرف چیز کو حقیقت کے خلاف دکھا کر پیش کرتا ہے، وہ حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ مثلا ایک بندہ پریشان نہیں ہے، جادو کے حوالے سے وہ پریشان ہو جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے سحروا اعین الناس، صرف لوگوں کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نظر بندی ہو جاتی ہے، حقیقت نہیں بدلتی، حقیقت اسی جگہ پہ ہوتی ہے، لیکن اعین الناس، یہ جو لوگوں کی آنکھیں ہوتی ہیں ان کے اوپر بظاہر پردہ آ جاتا ہے، لیکن اگر ایمان کی طاقت مضبوط ہو تو یہ پردہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ایک چیز ذہن میں رکھے، کہیں جادو پہ مزید تفصیلاً بات کریں گے، جادو کبھی بھی کسی چیز کی حقیقت کو تبدیل، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی جادو کرے اور کسی کی اولاد نہ ہو، کیونکہ اولاد دینے والا کون ہے؟ تو جادوگر بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے؟ اللہ بڑا ہے، کیونکہ عورت کا بچہ پیدا کرنا یہ حقیقت ہے، کوئی جادوگر کسی کی بندش نہیں کر سکتا۔ اللہ نے نکاح کا حکم دیا، اس کے نبی کی سنت ہے، کوئی بندش کے ساتھ کسی کا نکاح بند نہیں کر سکتا۔ رازق اللہ ہے، کوئی جادو کے ساتھ کسی کی روزی بند نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ جملہ ہے فلما القو، جب انہوں نے ڈال دیا اپنا طریقہ واردات، تو سحروا اعین الناس، تو جادو کر ڈالا انہوں نے اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر۔ یعنی انسان خلاف حقیقت چیزیں دیکھنے لگتا ہے، اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو پھر وہ اور کمزوری کی طرف چلا جاتا ہے۔ جادو اپنے وہ اثرات نہیں دکھاتا جو خالق کی قدرت دکھاتی ہے۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور خوف زدہ کر دیا انہیں، وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، وَجَاءُوا، اور انہوں نے مظاہرہ کیا، وہ آئے، بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، بڑے بڑے جادو کا، یعنی انہوں نے سانپ بنا دیا مختلف چیزوں کو، رسیاں پھینکی تو سانپ بن گئے۔ اب وہ سمجھے تھے کہ کوئی چھوٹا سا کرتب ہے کہ رسی پھینکی تو سانپ بن گئی، لوگ ڈر گئے، لیکن اللہ نے فرمایا موسیٰ تم اپنا عصا پھینکو، یہ عصا اتنا بڑا بنے گا کہ یہ سب کو ایک ہی دفعہ منہ کھولنے سے ہڑپ کر جائے گا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، یہاں بھی ریویلیشن اور وحی، یہ الہاد کا توڑ ہے، جو وحی کے منکر ہیں وہی دنیا میں ملحد ہیں، لہذا جو وحی کا اقرار کرتا ہے وہ ملحد نہیں ہو سکتا۔ یہاں بھی نبی کی تعلیم ہے، وَأَوْحَيْنَا، اللہ فرما رہے ہم نے وحی کی، إِلَى مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، کیا، ان القِ عصاکَ، ان کے القِ ڈالیے، عصاکَ اپنا عصا، آپ بھی اپنا عصا ڈالیے۔ جب آپ نے عصا ڈالا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، فَا کا معنی پس، اذا کا معنی جب، تب، یا وہ، تلقف نگلنے لگا، ما یافکون، جو فریب انہوں نے بنا رکھا تھا اس سب فریبوں کو وہ نگلنے لگا، جو چھوٹے چھوٹے سانپ تھے ان کو نگلنے لگا۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فوقع، فا کا معنی پس، واقع ثابت ہو گیا، واقعہ ہو گیا، الحق و حق، وبطل اور باطل ہو گیا، ما كانوا يعملون، جو وہ کیا کرتے تھے اپنے جادو، وہ سارے کے سارے تو مغلوب ہو گئے۔ فغلبوا هنالک، فا کا معنی پس، غلبوا،
مغلوب ہو گئے وہ فرعونی ہنالک اس مقام پر بڑے مجمع میں، وانقلبوا اور پلٹ آئے صاغرین ذلیل و خوار ہو کر، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ یہ وہ بات ہے جب جادوگر ایمان لے آئے، وَأُلْقِيَ اور گر پڑے السَّحَرَةُ جادوگر ساجدین سجدہ کرتے ہوئے، قالوا اور کہنے لگے آمنا ہم ایمان لائے برب العالمین سارے جہانوں کے پروردگار پر، وہ کون ہے؟ رب موسیٰ و ہارون، جو رب موسیٰ اور رب ہارون ہے۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، قال کہنے لگا فرعون آمنتم تم ایمان لے آئے ہو اس کے اوپر، قبل اس سے پہلے کہ ان آذن لکم کہ میں تمہیں اجازت دوں، میری اجازت سے پہلے تم اس کے اوپر ایمان لے آئے ہو۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ لتخرجوا منہا اہلہا فسوف تعلمون۔ ان ھذا ان بے شک، ھذا یہ، لمکر مکرتموہ یہ ایک فریب ہے جو تم نے مل کر کیا ہے، فی المدینہ اس شہر کے اندر، لتخرجوا منہا تاکہ تم نکال دو یہاں سے، اہلہا اس کے باشندوں کو، فسوف تعلمون اس کا انجام تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اب فرعون پنشمنٹ کا اعلان کرتا ہے، اگلی آیات مبارکہ میں اس کا ایک سزا دینے کا اعلان ہے کہ میں سب کو سزا کیا دوں گا، اسی سزا کے اوپر یہ پورا آگے قصہ ہے۔ 123 نمبر آیت مبارکہ کے بعد انشاءاللہ کل ہم اس مطالعے اس کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ اللہ ہمیں انبیاء کے تابعداروں اور فرمانبرداروں میں زندہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔